السلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام علیکم یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك یا نبی نبی کی سنت الاعتکاف نبی کی سنت الاعتکاف سرکار مکہ مکرمہ نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ شوق و محبت کے ساتھ باوازِ بلند درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ اسلام کی 14 صدیاں اب تک گزر چکی ہیں اور 15ویں صدی ہمارے درمیان موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے مطابق ہر صدی میں دین کا ایک مجدد اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو دین میں پیدا ہونے والی مختلف خرابیوں کا خاتمہ کرتا ہے اور دین کو از سر نو نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام کی بلندی کے لیے اپنا ایک نمایاں ترین کردار ہر صدی میں ادا کرتا ہے۔ علماء اسلام نے ان 14 صدیوں میں کون کون مجدد رہے ان سب کا بیان فرمایا ہے اور اس میں یہ وضاحت بھی کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک صدی میں ایک ہی مجدد آئے، ایک صدی میں ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، کیونکہ بعض مجددین اپنی کسی خاص فیلڈ میں دین کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کا خاتمہ کرتے ہیں اور کچھ دوسرا مجددین ہیں جو کچھ اور دوسری فیلڈز کا انتخاب کر کے اس میں کام کرتے ہیں۔ تو یوں مختلف اصناف اور اقسام سے تعلق رکھنے والے مجددین بھی کسی ایک صدی میں جمع ہو سکتے ہیں۔ البتہ میرا جو موضوع سخن ہے وہ اسلام کی پہلی صدی کے مجدد کے متعلق ہے کہ اسلام کی پہلی صدی تھی اس کے مجدد کون تھے۔ تو کثیر علماء اسلام نے اس بات کو واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ اسلام کی پہلی صدی کے پہلے مجدد اگر کوئی تھے تو وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز اسلام کی وہ عظیم اور بڑی رفیع شان والی ہستی ہیں کہ جن کے متعلق کوئی مسلمان تو مسلمان کے غیر مسلم بھی جب ان سے متعلق کچھ پڑھتا ہے سنتا ہے تو اس کے دل میں بھی ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کا اگر تعارف کروایا جائے یا بتایا جائے تو کوئی مختصر ذات نہیں آتی۔ آپ کی ذات میں مختلف طرح کی خصوصیات موجود ہیں اور اپنے کمال کے ساتھ موجود ہیں کہ اگر کسی ایک خصوصیت پر ہی بات کرنا شروع کی جائے تو وقت ختم ہو سکتا ہے اور آپ کی وہ
یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ خلیفہ گزرے ہیں کہ جن سے متعلق انگریزوں نے، غیر مسلموں نے، بلکہ کسی حد تک تاریخ کے معاملے میں لبرل رہنے کا کردار ادا کرنے والوں نے جب پڑھا لکھا تو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور انہوں نے دنیا کے بہترین لوگوں کے اندر اگر جب لسٹ بنا کر لوگوں کو شمار کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک نام اسلام کے فرزندوں میں سے عمر بن عبدالعزیز کا بھی لکھا، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے جیسا کردار ادا کیا اگر اسی طرح کا کردار ان کے بعد والے اسلام کے فرزند بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ادا کر دیتے تو دنیا کی کسی چپے میں اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو جگہ نہیں ملتی۔ یہ ہے جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی پیدائش سے متعلق یہ واقعہ علماء نے کتابوں میں ذکر فرمایا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتبہ رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ رات کے وقت رعایت کی خبر گیری کرنے کے لیے گلیوں کا چکر لگاتے تھے کہ کسی کو کوئی مشکل تو نہیں، پریشانی تو نہیں، حالات کیسے ہیں، کوئی خطرے کے معاملات تو نہیں۔ تو یوں آپ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے۔ تو اپنے غلام کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے آپ ایک گھر کے پاس سے گزرے، اس گھر میں دو خواتین کی بات چیت کی آواز آ رہی تھی۔ جو خاتون تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ لوگ دودھ کا کام کرتے تھے تو اگلی صبح بیچنے کے لیے تیاری چل رہی تھی، تو وہ کہا کہ ماں نے بیٹی کو کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے جواب میں کہا کہ اماں جان آپ کو نہیں پتا کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا، بغیر ملاوٹ کے خالص دودھ بیچا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی خلیفہ کو کیا پتا، خلیفہ تو ابھی سو رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، تو میری بات مان، دودھ میں پانی ملا کے کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اماں جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے سامنے تو اس کی بات مانی جائے اور خلیفہ کے پیٹھ پیچھے اس کی بات کی خلاف ورزی کی جائے، تو یہ تو کسی اچھی رعایت کا، با اخلاق رعایت کا یہ انداز نہیں ہو سکتا کہ سامنے کچھ ہو اور پیچھے پیچھے کچھ ہو، تو منافقت ہے۔ تو اماں جان میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جس غلام کے ساتھ تھے آپ نے کہا کہ اس گھر کو نوٹ کر لو، صبح بات کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے غلام کو بھیجا اور کہا کہ پتہ کر کے آؤ کس کا گھر ہے، کون لوگ رہتے ہیں، کیا حال حال ہے۔ تو جب غلام نے جا کر پتہ کیا تو پتہ معلوم ہوا کہ دودھ بیچ کر گزر بسر لڑکی ہوتی ہے اور ماں ہے اور جوان بیٹی ہے اور گھر میں کوئی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنے صاحبزادوں سے پوچھا کہ تم میں کوئی ہے جو شادی کرنا چاہتا ہو، نکاح کرنا چاہتا ہو۔ تو حضرت عاصم جو فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں انہوں نے عرض کی کہ ابا جان آپ میری شادی کر دیجیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر میں رشتہ بھیجا اور وہ لڑکی جو دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر رہی تھی اس سے اپنے صاحبزادے کا نکاح کر دیا۔ شادی جب ان کی ہو گئی تو جو اولاد ہوئی وہ تھی ام عاصم، بیٹی پیدا ہوئی فاروق اعظم کی پوتی، اور یہ جو پوتی تھی ام عاصم ان کے بیٹے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ آپ اندازہ کریں کہ جو نسل کا خاندان کا جو اثر ہے وہ اولاد میں نظر آتا ہے۔ عمر بن
عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ مشہور ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، بلکہ آپ سے متعلق آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے بشارتیں ہو چکی ہیں، اور ان بشارتوں میں یہ بات تھی کہ آپ کی ذات ایسی ہوگی جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، اور یہ اس قدر عظیم الشان وصف ہے کہ جس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ترغیب دلائی ہے، اور جس انسان میں یہ عدل و انصاف کا وصف ہوتا ہے وہ ممتاز ہوتا ہے، وہ پھر عام طور پر جیسا نظر نہیں آتا ہے، لوگ اس خوبی کی وجہ سے اس کے پاس اپنے فیصلے کروانے کے لیے آتے ہیں، اور اس کی ذات کو ہو نہ ہو ایک انجمن کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اس عظیم الشان کردار کے حامل تھے کہ صادق اور امین کہلاتے تھے، اور مختلف معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ تو وہ جو لڑکی تھی جس نے دودھ میں پانی پلانے سے انکار کیا کہ خلیفہ نے کہا ہے بغیر ملاوٹ کا خالص دودھ بیچنا ہے، تو جب ماں نے ملاوٹ کرنے کا کہا تو ماں کی بات نہ مانی، فاروق اعظم نے صرف اسی کردار کی وجہ سے وقت کے خلیفہ نے اپنے بیٹے کا شہزادے کا نکاح اس غریب گھرانے کی بچی سے کر دیا، اور دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ نکاح کرتے ہیں کسی کا مال دے کر، لوگ شادیاں کرتے ہیں کسی کا حسن دیکھ کر، لیکن فرمایا علیکم بذات الدین، تم دیندار لوگ اختیار کرو، جب شادی کرنا تو کس کو ترجیح دینا؟ دین کو ترجیح دینا، کہ اگلا دیندار کتنا ہے۔ اور یہ تو خیر بالکل جدا ٹاپک ہے کہ ہمارے بزرگان دین کا اس طریقے پر عمل کیسا رہا، اور انہوں نے کس انداز میں اپنے یہاں شادیاں جو کی اس میں انہوں نے انداز کیا اپنایا، اور ان کے گھرانوں میں شادی ہوا کرتی تھی اس میں وہ اس چیز کو کتنا ملحوظ خاطر رکھتے تھے کہ ان کی بیٹے کی جہاں شادی ہو رہی ہے یا بیٹی کی جہاں پر شادی ہو رہی ہے وہ اسلام و سنت کے بالکل عین مطابق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اٹھے پھر فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا، میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، یہ علامت ہے، آئیڈینٹی ہے کہ چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، یہ اس کی پہچان ہے، میری اولاد میں سے چل کر ہوگا، میری نسل میں سے ہوگا، اور فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ عبداللہ بن عمر جو فاروق اعظم کے صاحب زادے ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت گزرتا رہا، اور اس کے بعد آگے چل کر جب ہمارے بھائی عاصم کی شادی ہوئی اور عاصم کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، اور پھر اس بیٹی کے ہاں جو بیٹے پیدا ہوئے وہ تھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ عمر بن عبدالعزیز اپنے والد سے ملنے کے لیے مصر گئے، تو وہاں پر جب آپ ایک مرتبہ سواری سے اتر رہے تھے تو سواری سے اترتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز گر گئے، اور جب گرے تو آپ کے چہرے پر زخم آیا، جب آپ کے چہرے پر زخم آیا تو عمر بن عبدالعزیز کے سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے جیسے ہی آپ کے چہرے پر زخم دیکھا نا وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بھاگے۔ لوگوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کے بھائی کو چوٹ لگی ہے، سواری سے گرے اور چہرے پہ چوٹ لگی، اور آپ نے بھی خوشی سے اچھلتے ہوئے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ بولا وجہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب ہمارے خاندان میں مشہور ہے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، زمین کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ تو ہم جب عمر بن عبدالعزیز کو دیکھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ یار یہ ہو سکتے ہیں کہ جو جن کی ذات میں عدل ہے، انصاف ہے، اور وہ تمام خوبیاں ہیں کہ جو اسلام کا نظام سنبھالنے کے لیے کسی وقت کے امیر المومنین ہونی چاہیے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ہم اس بات کا اظہار یوں نہیں کرتے تھے کہ ان کے چہرے پہ نشان نہیں زخم کا، تو ہم کہتے تھے کہ وہ تو علامت یہ ہے اس بندے کی کہ جس کے چہرے پہ زخم کا نشان ہو تو وہ ان کی اولاد میں سے وہ شخص ہوگا جس کی بشارت تھی۔ تو آج جب ان کے چہرے پر چوٹ لگی ہے تو وہ مقصد پورا ہو گیا، وہ خبر پوری ہو گئی، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہو نہ ہو اگر کوئی ذات ہے کہ جو زمین کو اپنے انصاف سے بھر گی تو وہ کوئی اور نہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو شادی ہوئی وہ ہوئی حضرت فاطمہ سے، فاطمہ بن عبد الملک
اور یہ جو عبد الملک تھے یہ اموی خلیفہ تھے، یہ بادشاہ تھے، اور یہ جو فاطمہ ہیں ان سے متعلق یہ بات تذکرہ نگاروں نے لکھی ہے کہ ان کو وہ اعزاز حاصل ہے جو بہت کم لوگوں کو ملا ہوگا، یا شاید کسی کو ملا ہے۔ وہ اعزاز کیا تھا؟ ایک شاعر نے اس کو اپنے شعر میں اس طرح کہا ہوا ہے عربی زبان میں کہ بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدها اخت الخلائق والخلیفۃ زوجها، یعنی فاطمہ وہ عورت ہے جو خلیفہ کی بیٹی ہے۔ خلیفہ کون ہے؟ عبد الملک۔ یہ جو عبد الملک ہے ان کی بیٹی ہے فاطمہ، اور کہا کہ جو فاطمہ کے دادا ہیں وہ بھی خلیفہ تھے، خلیفہ کی بیٹی اور خلیفہ کی پوتی، عبد الملک بھی خلیفہ، اور عبد الملک کے والد مروان تھا وہ بھی خلیفہ۔ تو عبد الملک بن مروان یہ دونوں کے جو دونوں لوگ تھے یہ ان کے اجداد میں آتے ہیں، والد ہیں دادا ہیں، تو کہا کہ وہ خلیفہ کی بیٹی ہے اور خلیفہ کی پوتی ہیں۔ پھر کہا کہ وہ خلفاء کی بہن ہے، خلفاء کی بہن، خلیفہ کی بہن ہے خلفاء کی۔ وہ خلفاء کون تھے؟ کہا کہ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک اور یزید بن عبد الملک، یہ تین لوگ ہیں یہ بھی اپنے باپ اور دادا کی طرح خلیفہ ہی بنے آنے سے پہلے، تو انہوں نے سلطنت تین لوگوں نے سنبھالے، اور کہا کہ اللہ نے جو ان کو شوہر عطا کیا وہ بھی خلیفہ ہے، اور وہ کون ہے؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ہمارے علماء نے یہ بات وضاحت سے ذکر کی ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس کو لکھا ہے کہ آپ خلیفہ راشد ہیں۔ خلافت راشدہ کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، اور خلفائے راشدین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور امام حسن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، تو ان 30 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو خلافت کی جو مدت ہے سیدنا صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی، مولا علی کی اور امام حسن کی، ان پانچوں کی خلافت کی مدت اگر شمار کی جائے تو وہ کل 30 مہینے بنتی ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ جو نبوی طریقہ کار کے مطابق خلافت جو اسلام میں چلی تو وہ ان 5 نے چلائی۔ اس کے بعد اگر ہمیں اسلام کی تاریخ میں کوئی خلافت راشدہ والا طریقہ کسی کی خلافت میں نظر آتا ہے تو وہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جب آپ وقت کے امیر المؤمنین بنے، خلیفہ بنے، تو آپ نے وہ نظام چلایا کہ جس نظام کو دیکھتے ہوئے بلا شبہ آپ کو خلیفہ راشد کہا جا سکتا ہے، اور اب ممکن ہے کہ ایسی خلافت قرب قیامت میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں تو وہ پھر انداز اختیار کریں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بات ذکر کی، اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اسلام کا خلافت کا انداز ہے، جو اسلام کا خلافت کا طریقہ کار ہے، اگر اس کے مطابق چلا جائے تو معاشرے میں ویسے ہوتے ہیں جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں تھے اور جیسے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ چونکہ آپ خلیفہ بننے سے پہلے مکے، مدینے اور طائف وغیرہ کے گورنر بھی رہے تھے تقریباً 6 سال، تو 6 سال کی گورنری بھی آپ نے کی خلیفہ بننے سے پہلے، اور اس وقت آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گورنر بننا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ کو بڑا زور دیا گیا آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کہ آپ گورنر بن جائیں، لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، مکہ، مدینہ اور طائف کا علاقہ آپ سنبھالیں، یہاں کا گورنر بن جائے۔ تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنری قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس میں بہت سارے وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جن میں شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا اور کہا کہ نہیں آپ خلافت کا آپ یہ گورنری قبول کریں، تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت شرائط رکھی، اور وہ شرائط کیا تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی پر ظلم ہوتا ہوگا یا زیادتی ہوتی ہوگی تو اس معاملے میں میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا، پھر چاہے وہ کوئی امیر ہو، غریب ہو، میرا جاننے والا ہو، رشتہ دار ہو یا پھر کوئی پرایا انسان۔ اور وہ جو حکومت ٹیکس لیتی ہے، مختلف لوگوں پر چیزیں ڈال دیتی ہے اور جبرن وصول کرتی ہے کہ جس میں غریبوں کا استحصال ہوتا ہے اور ان کو
کی محنت کی کمائی بھی پوری نہیں مل پاتی تو آپ نے فرمایا میں اس طرح کا کردار ادا نہیں کروں گا. تو جب آپ کو اس بات کی دہانی کروائی گئی کہ ٹھیک ہے آپ کی گورنر بننے کے بعد حکومت کے روپیہ بھلے نہ ملے، آپ گورنر بن گئے، نظام آپ سنبھالیں، تو جب آپ کو اتنا اختیار دیا گیا تو اس کے بعد جا کر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلاف یہ جو گورنر کا نظام تھا اس کو اختیار کیا. اور اس کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ وقت آیا کہ آپ کو وقت کا امیر المومنین بنایا گیا، خلیفہ بنایا گیا، تو آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بننے سے پہلے گورنر بھی رہے تھے، اور آپ کے جو والد تھے عبدالعزیز وہ بھی مختلف جگہوں کے گورنر رہے ہیں، اور آپ نے شاہانہ زندگی بسمت سے گزاری تھی اور شاہانہ انداز ہی آپ نے اختیار کیے ہوئے تھے. لیکن جس وقت آپ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، خلافت کا بار آپ نے سنبھالا تو آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ رونے لگ گئے. اور جب اعلان ہوا نا کہ آپ اب وقت کے امیر المومنین ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، آپ کو نومینیٹ کیا گیا، تو بتاتے ہیں کہ آپ کے جسم پر اس قدر کپاٹ تھی اور اس قدر نقاہت کے احساس اور عجیب آپ کی کا ایک انداز ہوا کہ آپ چڑھ کر ایک بلند جگہ جو ایک اسٹیج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو بلایا گیا ہے کہ اب آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ وہاں تک جانے پر قادر نہ ہوئے، اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے نقاہت کے اندر میں ممکن تھا کہ گر جاتے، آپ کو پکڑ کر لے کر گئے اور جا کر بلند جگہ پر کھڑا کیا گیا اور لوگوں کو دکھایا گیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں اور اب سے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے. آپ نے اس وقت رونا شروع کیا، خوب روئے اور خوب رو کر آپ نے انداز کے اختیار کیا. آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ خلیفہ بننے سے پہلے اس قدر خوشبو کا اہتمام کرتے تھے، اس قدر خوشبو لگاتے تھے کہ آپ جس جگہ سے گزر رہے ہیں نا گھنٹوں اس جگہ سے پتہ چلتا تھا کہ بھائی یہاں سے عمر گزرے ہوں گے. عمر بن عبدالعزیز اس قدر خوشبو کا اہتمام کہ بندہ گزر کے چلا گیا ہے، کافی وقت گزر گیا ہے، مگر اس کے جانے کے بعد بھی جہاں سے گزرتا جا رہا ہے مہک ہر جگہ مہک کی چلی جا رہی ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہو نہ ہو یہاں سے عمر بن عبدالعزیز کا گزر ہوا ہے. اس قدر خوشبو کا اہتمام کرنے والے جب آپ خلیفہ بنے اور گھر گئے تو گھر جاتے ہوئے جب آپ گھر پہنچے تو آپ نے گھر جاتے ہی روتے ہوئے اپنے کپڑے نکالے اور کپڑے نکال کر نا جو خوشبو میں بالکل معطر تھے ان کو آپ نے بیٹھ کے دھونا شروع کیا، اور مقصد یہ تھا کہ اس سے خوشبو کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ خوشبو لگانا وہ بھی اس قدر زیادہ یہ بھی زیب و زینت اختیار کرنے میں شمار ہوتا ہے. اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر تھے تب بھی جو زندگی تھی شاہانہ کی تھی، اس کے علاوہ بھی جو آپ نے سال گزارے وہ بھی آپ کے اس طرح کی زندگی کے تھے. لیکن جب آپ کو جیسے خلیفہ بنایا گیا تو خلیفہ بننے کے ساتھ ہی آپ کا حال یہ تھا کہ آپ گھر جا کر اپنے کپڑوں کو مل کر خوشبو جو اس میں لگی ہوئی تھی وہ دھونا وہ آپ کو ختم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ جیسے آپ خلیفہ بنے نا گھر کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک مجبور شخص آپ کو مل گیا اور اس نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ آپ اپنے خلیفہ بن گئے، میں بڑا مجبور شخص ہوں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی روزی روزگار نہیں ہے، اور آپ کو اللہ نے ہم مسلمانوں کا امیر بنا دیا ہے تو آپ میری کچھ مدد کیجیے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے گھر میں 5 افراد ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے اور 3 بچے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میں تمہارا وظیفہ مقرر کر رہا ہوں، اور وظیفہ اس کو مقرر کیا 10 دینار. کتنا؟ 10 دینار. یہ 10 دینار کو اگر ہم آج کے دور میں دیکھنا چاہیں تو یہ آج کل کے دور میں جو ایک اسمارٹ سیلری ہوتی ہے نا لوگوں کی، اسمارٹ سیلری خیر چلے 50,000 کہہ دیتا ہوں، ویسے اگر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس سے اتفاق کر لیں 50,000 سمجھ لیں فرض کرنے کے لیے، ہمیں کوئی آج کے دور کے حساب سے پورا اندازہ تو نہیں لگا رہا 50,000 کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک اسمارٹ سیلری سمجھ لیں 50,000. تو آپ نے جو 10 دینار دیے نا بظاہر تو 10 ہیں، یہ 10 دینار ہیں، یہ سونے کا سکہ ہے، اور آج کل کے دور میں اس کی جو رقم بنے گی وہ تقریباً لاکھ روپے کے آس پاس بنے گی. وہ شخص جس کا کوئی روزی روزگار نہیں تھا، گھر میں اس کے 3 بچے ہیں اور 5 افراد ہیں، آپ نے خلیفہ بننے سے پہلے کہتے ہیں
پہلا سائل تھا کہ جس کی آپ نے مدد کی. آپ نے کہا کہ تمہارا ہر مہینے کا جو وظیفہ ہے وہ کتنا ہے؟ 10 دینار. اور ابھی ہاتھوں ہاتھ یہ کہتے بھائی ٹھیک ہے تمہارا وظیفہ 10 دینار ہو گیا اب گھر کو جاؤ. نہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تو کہہ دیا. بعد میں جب آئیں گے تو پھر جو حکومتی کارندے ہوتے ہیں، جو دینے دلانے والے ہوتے ہیں، ہدایت پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ کتنا رلاتے ہیں، اس کے بعد بھیجتے ہیں، اس کے بعد بھیجتے ہیں. آپ نے کہا کہ تمہارا وظیفہ تو تک پہنچے گا ابھی میرے ساتھ آؤ. اس کو لے کر گئے اور آپ نے 300 دینار بیت المال سے اس کو دیے. 10 دینار اس کی منتھلی آپ نے ایک گویا کہ سیلری فکس کر دی، اس کا وظیفہ فکس کر دیا اور اسی وقت لے جا کر کتنے دیے؟ 300 دینار دیے. کہ ظاہر سی بات ہے مجبور آدمی ہے، ایک عرصے سے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. جبھی وقت کے خلیفہ کو سرے راہ روک کر اس نے اپنی حاجت بیان کی ہے تو قرضے بھی اس پر چڑھے ہوں گے، بیماریوں کے بھی معاملات ہیں، چھوٹے بچے اس کے ہیں. تو آپ نے 300 دینار کو اسی وقت بیت المال سے دیے. کہا ہر مہینے بھی تمہیں 10 دینار ملتے رہیں گے اور 300 دینار دینے کے ساتھ ساتھ اپنی جیب سے بھی آپ نے 200 دینار دیے. اپنی جیب سے 200 دینار دیے. اور 200 دینار کا مطلب کیا ہے؟ 200 دینار وہ اماؤنٹ ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ جس کے پاس 200 دینار ہوں اور سال گزر جائے اس کی حاجت سے زائد ہو تو وہ زکات ادا کرے گا. جو زکات کا نصاب ہے نا اس میں زکات کتنی ہے تو حضور نے جو زکات بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمایا کہ جس کے پاس 200 دینار ہیں یا 2000 درہم ہے. درہم ہوتا تھا چاندی کا سکہ اور دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ. تو کہا جس کے پاس 200 سونے کے سکے ہوں گے اور سال گزر جائے 200 سونے کے سکوں پر اور اس کے استعمال میں نہ آئے، حاجت سے بھی زیادہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا 2.5% نکالے گا. آپ نے اس وقت اپنی جیب سے اس کو 200 دینار دیے. آج کل زکات کے لیے کم از کم بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اماؤنٹ نکالیں تو تقریباً لاکھ کے آس پاس بن چکا ہے. تو 1 لاکھ روپے اس کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے اس شخص کو دیا. اور آپ خلیفہ بنے. خلیفہ بننے کے بعد خود کتنی سیلری لے رہے ہیں؟ وقت کے خلیفہ ہیں عمر بن عبدالعزیز، وہ خود کتنی سیلری لے رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو روزانہ کے خرچ کے لیے یومیہ وظیفہ ملتا تھا، روزانہ ملتا تھا. اور یومیہ وظیفہ یومیہ سیلری عمر بن عبدالعزیز کی تھی 2 درہم. کتنی تھی؟ 2 درہم. اور 2 درہم اس وقت پاکستانی روپیوں میں اگر میں دیکھوں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود اگر میں دیکھوں تو تقریباً یہ 800 سے 1000 روپے کی رقم بنتی ہے. عمر بن عبدالعزیز وقت کے خلیفہ اس قدر عطر لگانے والے کہ جہاں سے گزر رہے تو گھنٹوں خوشبو آئے. خلیفہ بننے کے بعد یومیہ وظیفہ کتنا لے رہے ہیں؟ 800 روپے، 1000 روپے. اس میں روزانہ کا کھانا پینا خرچہ. آپ بتائیں کہ آج کل کے دور میں جس کے گھر میں 3-4 بیٹیاں ہوں، ایک پورا اہل و عیال 2-4 اس کے بڑے بیٹے بھی ہوں، خود بھی کھانے والا ہو، گھر کی زوجہ بھی ہو، یہ 6-7 افراد ہو تو کیا 1000 روپے میں روزانہ کا راشن آ سکتا ہے؟ خرچہ چلایا جا سکتا ہے؟ آپ کے متعلق آتا ہے کہ اس وقت 2 درہم میں آپ نے گزارا کیا. اور حال یہ تھا کہ آپ کے جو خاندان والے تھے وہ آپ پر ترس آتا تھا کہ آپ کس قسم کی زندگی گزارے. وہ اگر آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ کو ہو کیا ہے، کبھی دیکھتے تھے تو آپ پیاز سے روٹی کھا رہے ہیں، کبھی دیکھتے تھے نمک سے روٹی کھا رہے ہیں، کبھی دیکھتے تھے کہ زیتون کے تیل سے اس کو سالن بنایا ہوا ہے اور اس سے آپ روٹی تناول کر رہے ہیں. تو وہ لوگ آگے آپ کو کہتے تھے کہ ہو کیا کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ دراصل میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ اب اللہ نے مجھے امیر المومنین بنا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا کوئی روپیہ مجھ تک اس انداز میں پہنچے جو میرے لیے لینا جائز نہ ہو، میرے لیے کھانا جائز نہ ہو، میرے لیے استعمال کرنا جائز نہ ہو اور کل قیامت میں میری اس وجہ سے پکڑ نہ ہو. یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا، یہ یاد کر کر کہ آپ روتے تھے، بول بول کے روتے تھے کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں عمر سے سوال کر لے گا. آپ وہ کہ جو خلیفہ بننے سے پہلے، امیر المومنین بننے سے پہلے آپ کی چال میں ایک ایسا وقار تھا کہ لوگ اسے عمر کی چال کہتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ عمر کی چال. یعنی آپ کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ لوگ اس انداز سے انسپائر تھے اور اس انداز پر چلنے کی مشق کیا کرتے تھے. اور آپ کا ایک قدم اٹھا کر شانوں کو چوڑا کر کے چلنے کا ایک ایسا فخر والا انداز ہوتا تھا کہ کبھی کبھی اگر پاؤں ٹھوکر لگنے کی وجہ سے آپ کے کندھے کی چادر اتر کر زمین پر گر جاتی تھی تو وہ چادر بھی اٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے اور اس کو دوبارہ کبھی استعمال نہیں کرواتے تھے.
چال چلنے والے، جن کی چال مشہور ہے، آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے وہ چال چھوڑ دی اور چلتے تھے تو عام لوگوں کی طرح چلتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی جو کنیز تھی وہ آپ کو پنکھا کر رہی تھی، آپ سو رہے تھے، تو آپ سو رہے، آپ کنیز پنکھا کر رہی ہے، پنکھا کرتے کرتے کنیز کی آنکھ لگ گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پنکھا سوتے تو پتہ نہیں کر سکتا، تو کنیز کے ہاتھ سے پنکھا گر گیا، عمر بن عبد العزیز کی آنکھ کھل گئی۔ اب آپ سوچیں کہ بادشاہ ہو اور غلام پنکھا جلتے جلتے سو جائے تو بادشاہ عمر کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ عمر بن عبد العزیز نے پنکھا اٹھایا اور خادمہ کو کرنے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ خادمہ سو رہی ہے، یہ سو رہی ہے، آپ کنیز کو پنکھا کر رہے ہیں۔ اسی دوران جب اس کو ہوا پہنچی کنیز کو تو کنیز کی آنکھ کھل گئی، اور جیسے آنکھ کھلی تو گھبرا کے پیچھے ہو گیا اور کہا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ جس طرح میں تھک ہار کے سو جاتا ہوں اور تم مجھے پنکھا کرتی ہو، تم بھی انسان ہو، گرمی تو تمہیں بھی لگتی ہوگی، سوتے ہوئے پنکھے کی تمہیں بھی تو حاجت پڑتی ہوگی نا۔ آپ کے گھر والے آپ کو کہنے لگے کہ عید آ رہی ہے، بنانے کے لیے کپڑے کو پیسے ویسے آ رہے ہیں تو ہم کپڑے بنا لیں، تو آپ کی جو آپ کو پتہ ہے کہ یومیہ جس بندے کو 2 درہم ملتے ہیں وہ عید کے کپڑے کہاں سے بنائے گا؟ اتنا بڑا ہیلو یار اور اس کے خرچے پورے کرنے بڑی بات ہے، عید کے کپڑے کہاں بنانے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بچوں جو کپڑے تمہارے پاس موجود ہیں انہیں کو دھو کر پہن لو، ہم نئے کپڑے نہیں بنا سکتے۔ تو گھر سے پیغام آیا کہ ہم خلیفہ کے گھر والے ہیں، لوگ ملیں گے عید کے دن تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے کہا جب گھر والے اتنا اصرار کر رہے ہیں تو اپنے غلام کو بلائیں، اور غلام سے کہا کہ بیت المال سے مجھے اتنی رقم لا کے دو، گھر والوں نے عید کے کپڑے بنانے، بعد میں تم میری سیلری سے کسی طرح تھوڑے کر کے کٹوا دوں گا۔ تو غلام بھی دیکھیں کہ کیسا آپ نے رکھا ہوا تھا، وہ غلام کہنے لگا حضرت آپ منگوا تو رہے، زندہ تو رہیں گے اتنے مہینے کہ جب تک وہ قرضہ ادا ہو جائے گا، زندہ رہیں گے آپ؟ جو قرضہ اتر جائے گا بیت المال میں، لوگوں کا پیسہ نہیں ہے، لوگوں کا۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، آپ نے گھر والوں کو پیغام دیا کہ بھائی کوئی نئے کپڑے نہیں بن سکتے، عمر کو معاف رکھو، جو دنیا میں ہلکے بوجھ اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن بھی ہلکے بوجھ والا ہوتا ہے۔ آپ کی کیبنٹ میں بتایا جاتا ہے وقت کے خلیفہ ہیں مگر کیبنٹ میں کابینہ میں صرف 3 بندے ہیں، 3 بندے، ایک بیٹا، ایک بھائی اور ایک غلام، یہی ساری دنیا بھر کے انتظامات سنبھالتے تھے، اور ان لوگوں کی بھی حیثیت اسی طرح کی تھی، اتنا بھی حال نہیں تھا جو خود سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ ہے ہمارے مسلم حکمران، یہ ہے اسلام کا نظام خلافت کہ جو صحیح معنوں میں جب نافذ ہوتا ہے تو دنیا میں وہ وقت آتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں جب نکلتے تھے نا زکوٰۃ دینے کے لیے تو کوئی لینے والا نظر نہیں آتا تھا، اور آج وہ حال ہو چکا ہے نظام خلافت دور ہونے کی وجہ سے کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے، کہ وہ نظر آئے چلے کچھ غریبوں کا بھلا ہو جائے، کچھ زکاتیں مل جائے تو کچھ پاکستان کے لوگوں کا بھلا ہو جائے، اب وہ لوگ نظر نہیں آتے، یہ حال ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد ہیں، وقت کے امیر المؤمنین ہیں، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا گیا ہے۔ آج 25 رجب المرجب ہے اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہے۔ آپ گھر پر جائیں، کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو اس سارے ثواب کیجیے گا، دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہم کو بھی عطا کرے، ہمارے نسلوں کو بھی عطا کرے، اور ہم سب بھی کسی طرح ان جیسا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوں۔ اگر آپ اس سے متعلق پڑھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کی یہ کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کی 425 حکایات، اس کتاب کا مطالعہ کریں، یقین مانے میں آپ سب کو گارنٹی دیتا ہوں اس کتاب کو آپ میں سے جس نے شروع کیا نا وہ ختم کیے بنا چین نہیں لے گا۔ جس طرح بعض لوگوں کے متعلق سننے میں آتا ہے کہ وہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو ساری رات موبائل پکڑ کے لیٹتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جب تک یہ ختم نہیں ہو جائے گا تو ہم کو چین نہیں آئے گا، اتنے ایپیسوڈ دیکھ مارے، تو آپ وہ سب چھوڑیں، وہ تو ڈرامے بازی ہے کیونکہ تاریخ میں ایسا کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ تو وہ لکھا ہوا ہے جو وقت کا اوریجنل خلیفہ تھا، جس کے واقعی کارنامے ہیں اور جس کا ذوق عبادت، جس کی علمی جلالت اور جس کا خلافت کا نظام اور جس کی سادگی خلیفہ سے پہلے کی زندگی، خلیفہ کے بعد کی زندگی، جب انسان اس کو پڑھ لیتا ہے تو پھر کوئی اگنور کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کتاب کو پرچیز کرنا چاہے تو پرچیز کر کے پڑھیں، نہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دعوت اسلامی ڈاکومنٹ سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اس کتاب کو اپنے گھر والوں کو لازمی پڑھائیں، اللہ کے ہم سب کو میری توفیق عطا فرمائے۔ کل 26 رجب المرجب ہے اور پرسوں اتوار کو 27 رجب المرجب ہے، تو کل جو رات ہوگی ہفتہ کا دن گزرنے کے بعد وہ ہوگی 27ویں شب رجب المرجب کی، جس میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی، جو آپ کو عطا کیے جانے والے معجزوں میں سب سے بڑا اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جامع مسجد غفار میں محفل کا انعقاد کیا جائے گا۔ 8:15 بجے ہمارے ہاں عشاء کی جماعت ہے، نماز
برابر ہوگی انشاءاللہ 8:40 پر. 8:45 بجے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان شروع ہو جائے گا اور آپ حضرات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 10 بجے اپنے گھروں کے اندر موجود ہوں گے. تو مختصر محفل کا انعقاد ہے اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے اور اس معجزے کا ذکر ہے کہ جس معجزے کی تمنا انبیاء کر رہے ہیں. تو ایسے کی شان سننے کے لیے، ایسی عظیم شان باتیں سننے کے لیے کل ضرور محفل میں تشریف لائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ